بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم اپنے سبق کتبہ کے چوتھے حصے کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا، یعنی وہ ایک بڑا کلرک بنا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مژدہ سنانے چل دیا۔ مژدہ جو ہے نا، یہ خوشخبری کہ شاید تانگا اسے زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکے، یعنی بہت ایکسائٹیڈ تھا، تو اس نے خوشی کے اندر تانگے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر بھی بیٹا یہ اسی جگہ کہتے ہیں جہاں پہ پرانی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یاد آئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھی۔ امنگیں یعنی خواہشیں۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا پوچھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا یعنی رکھ دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کٹھن یعنی مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر یعنی بہتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا تھا، یعنی وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں زیادہ کام کر سکتا ہوں، تو آپ مجھے بڑا کلرک بنا دے۔ اور اپنے ماتحتوں کو، جو اس کے انڈر اب لوگ آئے، ان کو بھی خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا۔ گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، غرق یعنی ڈوبا رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا، یعنی اتنا کام کر کے بھی وہ خوش رہتا تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ جاتا، یعنی دل اداس ہو جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، میعاد یعنی مدت، عرصہ بڑھا لے۔ ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے کہ وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد ہی بڑھوائی اور نہ ہی بیمار پڑا۔ البتہ شریف حسین کو اپنی جگہ پہ آنا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے، یعنی دکھ کے دن تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی، یعنی خراب۔ یعنی جب انسان مسلسل برے دنوں میں رہ رہا ہونا تو اس کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، جب اچھے دنوں کے بعد دوبارہ برے دن آئے تو اسے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مطلق یعنی بالکل نہ لگتا تھا۔ مزاج میں آلکس یعنی سستی، اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی۔ ہر وقت بیزار سا رہتا تھا، بیزار یعنی اکتایا ہوا رہتا تھا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ کیونکہ افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ تیور یعنی انداز، یعنی انہوں نے اس پہ غصہ کیا تو وہ راہ راست پہ آ گیا، یعنی سیدھے راستے پہ آ گیا، یعنی دوبارہ صحیح سے کام کرنے لگا۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی یعنی مدد کرتی۔ دیکھیں بیٹا، یعنی سال پہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا، پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصہ میں کتبہ نے کئی جگہیں بدلیں، کبھی بے کواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹھ کے باکس میں، یعنی لکڑی کے باکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روز مرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے ہیں۔ طاق کہتے ہیں بیٹا الماری کو، یعنی کبرڈ میں۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اٹھا کر دھویا پہنچا اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ یہ بھی بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کاغذی پھول کہاں سے آئے تھے، تو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے دوست نے اس کو گفٹ دیا تھا۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، بدنما یعنی بدصورت لگ رہا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹھڑی دہک رہی تھی، یعنی پورا کمرہ چمک اٹھا تھا ان پھولوں کی وجہ سے، پیارا لگ رہا تھا۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، نصف کہتے ہیں بیٹا آدھے کو، اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ گدی یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، گردن کا پچھلا حصہ۔ خم یعنی ٹیڑھا پن آ گیا تھا، یعنی بیٹھ کے کام کر کے۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی خوشحالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی نوکریوں کی تلاش، یعنی بیٹوں کو جاب مل جائے۔ یہ ایسی فکریں نہ تھیں، فکریں یعنی پریشانیاں، کہ
کہ پل بھر یعنی لمحہ بھر بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی. مطلب یہ کہ ہر وقت شریف حسین کو ذمہ داری کا احساس رہتا تھا. 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی یعنی وہ ریٹائر ہو گیا. اب اس کا بیٹا یعنی بڑا بیٹا جو ہے وہ ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا, چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا, اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا ہے. انٹرنس بیٹا جو کہتے ہیں میٹرک کو. اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہ سب مل ملا کے کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی. ماہوار یعنی ماہانہ, جس میں بخوبی گزر ہونے لگی یعنی اچھی طرح گزارا ہونے لگا. علاوہ ازیں کے علاوہ اس کے ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا. بیوپار مطلب یہاں پہ کاروبار سمجھ لیں, مگر مندے کے ڈر سے یعنی نقصان کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا. اپنی کفایت شیاری یعنی کم خرچ اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت یعنی کے ذریعے اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھی. ان ضروری کاموں سے نمٹ کر یعنی فارغ ہو کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے, مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی. البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی یعنی نمازیں وغیرہ پڑھی, مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا. جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے یعنی اب اس کی عمر 58 ایئرز ہو چکی ہے, تو جاڑے کی ایک رات یعنی سردی کی ایک رات تو کسی کام سے بستر سے اٹھا, گرم گرم لحاف سے نکلا تھا. لحاف مطلب کمبل سے. پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا یعنی ٹھنڈی اور تیز ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اس سے نمونیا ہو گیا. تو یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شریف حسین کس بیماری کے سبب انتقال پا گیا تھا؟ نمونیا کے. بیٹوں نے اس کے بتیرے علاج معالجے کرائے. بتیرے یعنی کافی. اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی یعنی اس کی چارپائی پکڑ کے بیٹھی رہی. مراد یہ کہ بڑی انہوں نے بھی خدمت کی, مگر افاقہ نہ ہوا. افاقہ ہوتا ہے بیٹا بیماری میں کمی نہ آئی. وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑا رہنے کے بعد مر گیا. اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شریف حسین بیمار ہونے کے کتنے دن بعد تک چارپائی پہ پڑا رہا؟ تو 4 دن. پھر اس کا انتقال ہو گیا. اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے اسباب سامان ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا. بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی. کتبہ پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے یعنی اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ گئی, اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا. محویت یعنی ایسے جیسے وہ اس میں کھو گیا ہو, گم ہو گیا ہو. خطاطی یعنی خوش نویسی یعنی بڑا پیارا وہ لکھا ہوا تھا. نقش و نگار بڑے پیارے اس پہ بیل بوٹے بنے ہوئے تھے. اچانک اسے ایک بات سوجھی یعنی خیال آیا جسے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی. اگلے روز وہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا. سنگ تراش یعنی پتھر تراشنے والے کے پاس, اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی. ترمیم یعنی تبدیلی کرائی, اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا گاڑ دیا. تو بیٹا ترمیم اس نے یہ کروائی ہوگی کہ پہلے اس پہ لکھا ہوگا شریف حسین, تو اب اس نے لکھوا لیا شریف حسین مرحوم, اوپر لکھوا لیا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس طرح کی باتیں لکھوائیں اور اپنے باپ کی قبر پہ لگا دیا. تو یہ بیٹا جس کتاب سے لیا گیا ہے نا یہ والا افسانہ, تو اس کتاب کا نام ہے آنندی. یہ غلام عباس کی بڑی ہی مشہور کتاب ہے. امید ہے بیٹا جی کہ آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا. تو ابھی ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے, تو جلد ہی میں آپ کو دوسرا سبق جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دوں گا, تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ حافظ.